میرے عزیزوں، میرے پاکستانیوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے کافی دیر کے بعد آج آئی ہوں، کیونکہ میں بیمار تھی اس وجہ سے، لیکن بہت اہم بات کے لیے آئی ہوں، جبکہ ابھی بھی میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہی تھی اور فیس بک پہ چل رہا تھا، تو پھر مجھے نہایت افسوس ہوا اور دل بہت رنجیدہ ہوا اس بات سے کہ ہم اپنی جان و مال، اپنی عزتیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے عمران خان صاحب کے لیے سٹینڈ بائی ہیں۔ ہم چھپے نہیں، ہم جھکے نہیں، کسی کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملائی، ایک بہادر نڈر کے ساتھ ہم بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہم بھی اصلی اور نسلی لوگ ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوا میں کہ جو فیس بک پہ چل رہا تھا، ہمارے دو سینئر بیرسٹر، سینئر ایڈوکیٹس جو ہیں اعتزاز حسن صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ دنیا حضرت عیسیٰ کا، جبکہ نون لیگ فائز عیسیٰ قاضی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بالکل آسمان زمین کا فرق ہے۔ کہاں حضرت عیسیٰ، کہاں عیسیٰ فائز، اور پھر نون لیگ۔ ان کرمنل لوگوں سے اعتزاز حسن صاحب، آپ بزرگ ہیں ہمارے، ہم قابل احترام ہیں، ہم بہت عزت شروع سے، میں بھی پیپلز پارٹی میں تھی، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا ہم نے، اور ابھی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن ہم نے ایسا کبھی کسی کے منہ سے سنا نہیں، کبھی کسی نے ایسا بولا نہیں ہے جو جس طریقے سے آپ بول رہے تھے۔ اور ہمارے دوسرے جو بہت سینئر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان پہ بھی بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ کھوسا صاحب کہہ کے لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، بجائے اس کی کہ ان کو منع کرتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کتنا بھی انسان پڑ جائے، کتنا بھی انسان کہاں سے کہاں بلندیوں تک پہنچ جائے، لیکن ان کو اپنے مذہب کی، دوسرے مذہب کی سب سٹڈی ہونا چاہیے۔ آپ ضروری نہیں کہ کسی مذہب کو جوائن کرو، صرف میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس سے پہلے کہ انتشار پھیلے، وہ بات سوچ سمجھ کے کیا کریں، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم تو عمران خان کی، جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ انسان فانی ہے، سب کچھ فانی ہے، ہم ان کی بات برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی چور و چکے سے، دوسری پارٹیوں سے کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور آپ کو علم ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایک بیرسٹر ہیں، اور بیرسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اتنی سٹڈی، اتنا نالج تو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ہمارا دل بہت دکھتا ہے ایسی باتیں سن کر، اور کہ ہمارے لوگ، اور کھوسا صاحب میں آپ کو بھی یہ ضرور کہوں گی کہ ایک عورت جس کو لوگ جادوگرنی کہتے ہیں، اس کے حق میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پاک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بڑی عجیب بات ہو گئی۔ عجیب بات ہے یہ کہ جو جادوگر ہیں، جو اس دنیا میں کیا کیا کرتوت، کیا کیا کام کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک پاک ہستی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات اس نے بنائی، اس کے لیے آپ کہہ کے لگا رہے ہیں۔ میں نے مانا کہ عمر رسیدہ ہیں اور پتہ نہیں ادھر سے ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں، شاید انہوں نے یہ نہ جانتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے اعتزاز حسن صاحب نے، لیکن ان کو
اس بار اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ اگر حق، اعتزاز حسن کے لیے، کہ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے بھی مت تالیاں بجاؤ۔ اور میں بتا دوں کہ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، جو بھی پیدا ہوا ہے، سب مر گئے اور اس مٹی میں دفن ہے، لیکن قبر سے صرف زندہ، صرف اور صرف مسیح یسوع جو خدا کا بیٹا ہے وہ زندہ ہوا۔ تو آپ ایسی باتیں نہ کریں، ابھی نازک ٹائم ہے، اور اس نازک ٹائم میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی سے ہو ہی جاتی ہے جس سے لوگوں کے دل آزاری ہو، اور ہمارے دل بہت دکھی ہیں۔ اعتزاز حسن صاحب، ہم بھی اپنے مذہب پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے وزارتیں، ہمیں نہیں چاہیے عہدے، اور ہم نے تو نومینیشن بھی نہیں بھرا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ باطل ہے، سب کچھ ادھر ہی رہنا ہے، روپیہ پیسہ کوٹھیاں بنگلے سب، اور خدا کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ لیکن اتنا سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بو رہے ہیں ہم وہی کاٹیں گے کل کو اپنے اعمال کے مطابق، اور جو خدا کے روح کے، خدا کے بیٹے کے خلاف بات کرتا ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جاتا۔ میں یہ بھی بتا دوں، کبھی اس میں کیونکہ یہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ بات کہتا تو میرا خیال گھروں کے گھر جلا دیتے، لیکن اچھا ہوتا کہ آپ، جب کہ ہمارے اتنے نقصان ہو گئے، چرچز جلائے گئے، اور آپ نے ایک دفعہ بھی ایک بیان بھی نہیں دیا مسیحوں کے حق میں کہ یہ بہت برا ہوا، بلکہ ان کو بے گناہ کرتے رہے۔ یہ دنیا ہے، یہ سب کچھ مٹنے والا ہے، لیکن جیزس آئے گا، دوبارہ آنا ہے، اس نے مردوں اور زندوں کا حساب لینے کے لیے، اور ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس نے سب دنیا کے لیے جان دی، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، ہمارے مذہب کے لیے نہیں، لیکن حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور تھوڑی سی اسٹڈی کر دیں پلیز، کیونکہ میں دبئی میں تھی، میں قرآن پاک کی بھی اسٹڈی کرتی تھی، انجیل مقدس بائبل کی اسٹڈی، میں خود پاسٹر بھی ہوں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ ایک پنکی پیرنی کے لیے آپ پاک کا لفظ استعمال کرنے، میں اس کی وہ نہیں کر رہی ہوں مخالفت، کیونکہ میں خود پی ٹی آئی سے ہوں، میں خان صاحب کو ماننے والی ہوں، میں اور کسی کو نہیں مانتی ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ کل بھی ہم کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ووٹوں کے لیے بھی میں اپنے لوگوں کو کہوں کہ سب کو کہ نشان دیکھ کے صحیح طریقے سے ووٹ لگائیں، اور شیر افضل کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے اتنے نازک حالات میں کراچی میں گئے اور کراچی کے لوگوں کا جوش دلایا، ان کو سوئے ہوئوں کو جگایا، کیونکہ کراچی میں تو کوئی ہے ہی نہیں، سب پی جائے وہ ظلم کریں، کچھ کریں، روڈوں کی حالت میں دیکھ کے آئی، کراچی میں دل رو رہا تھا، خون کے آنسو، لیکن پھر بھی غریب لوگ ہیں وہاں جارہ گیری چلتی ہے، جگہ گیری چلتی ہے، وڈیرہ شاہی چلتی ہے، تو خدا را ایسی باتیں نہ کریں۔ اعتزاز حسن صاحب، آپ قوم سے اور معافی مانگیں اور اپنے الفاظ واپس لیں۔ آپ بہت بڑے بیرسٹر ہیں، میں ایک ادنا شکار کن ہوں پی ٹی آئی کی، لیکن میں آپ کو یہ کہتی ہوں، اور اگر مزید میرے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہو تو آپ مجھے مل سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔